قوم تبع کا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں میں سے ایک قوم کا ذکر قوم تبع کے نام سے آتا ہے۔ تبع کون تھے؟ تبع دراصل یمن کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مختلف تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے کہ تبع اکبر یمن کا ایک عظیم اور طاقتور بادشاہ تھا جو قبیلہ ہمر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی سلطنت یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی اور نہایت جابر و قوی بادشاہ مانا جاتا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: کیا یہ کفار مکہ بہتر ہیں یا قوم تبع اور ان سے پہلے کے لوگ؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ مجرم تھے۔ یہ آیت صاف صاف بتاتی ہے کہ قوم تبع کو بھی ان کے جرائم اور کفر کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ تبع کا دین اور یمن کے حالات۔ تاریخی روایت کے مطابق بادشاہ تبع پہلے بت پرست تھا، لیکن جب اس نے یہودی علامہ کات کی تو اس نے اللہ کی توحید کو قبول کیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس نے مدینہ منورہ کا سفر بھی کیا اور وہاں یہودیوں سے ملاقات کی۔ ان یہودی علماء نے تبع کو بتایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سرزمین مدینہ میں ہجرت کریں گے۔ یہ سن کر تبع نے مدینے کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ آنا شروع کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی نصیحت بھی کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبع کو برا مت کہو، وہ مسلمان تھا۔ یعنی تبع کا بادشاہ ایمان لایا تھا، لیکن اس کی قوم میں اکثریت بت پرستی، شرک و کفر پر قائم رہی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم تبع کو ہلاک کر دیا۔ قوم تبع کے جرائم۔ قوم تبع دنیاوی اعتبار سے بڑی طاقتور تھی۔ یمن ایک زرخیز علاقہ تھا، وہاں تجارت اور زراعت دونوں بہت ترقی یافتہ تھے، لیکن طاقت اور خوشحالی نے انہیں غرور میں مبتلا کر دیا، تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کو جھٹلایا، انبیاء و صالحین کی تعلیمات کی مخالفت کی، بتوں اور خود ساختہ خداؤں کی عبادت شروع کر دی۔ اس ضد اور گمراہی کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب الہی نازل فرمایا۔ عذاب الہی۔ مؤخرین کے مطابق قوم تبع پر مختلف قسم کے عذاب آئے۔ یمن کے کئی علاقوں میں شدید خشک سالی اور قحط پڑ گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے عظیم بند سد مرب ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے زبردست سیلاب آیا اور ان کی زراعت و باغات تباہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اس عذاب کا ذکر یوں آیا ہے، ترجمہ: لیکن انہوں نے منہ پھیر لیا تو ہم نے ان پر بند کا سیلاب بھیج دیا اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ایسے باغ عطا کیے جن کے پھل کڑوے اور جھاڑیاں تھیں اور تھوڑے سے بیری کے درخت تھے۔ یوں وہ خشک حال قوم برباد ہو گئی اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔